والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت إلى آخر السورة. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی ترجمے اور تفسیر کی اور سیکھنے کی ایک کلاس کا سلسلہ جو الحمدللہ تقریباً 2.5-3 سال سے جاری ہے۔ درمیان میں سفر کی وجہ سے موقوف ہو گیا تھا۔ الحمدللہ پھر اس سلسلے کی شروعات ہو چکی ہے اور اسی کی ایک کڑی ہماری آج کی کلاس ہے، جس میں سورہ انفطار کے متعلق جو ضروری اور اہم باتیں مفسرین نے ذکر فرمائی اس کو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ سورہ انفطار یہ دراصل ان اہم صورتوں میں سے ہے کہ جو ہمیں قیامت کے دن کو یاد دلاتی ہیں، اور ان صورتوں کے ذریعے سے ہم انسانوں کی جو غفلت ہے اور آخرت کے اور موت کی تیاری کے تعلق سے جو لاپرواہی ہے، یہ سورہ انفطار ہمیں اس لاپرواہی اور غفلت پر متنبہ کرتی ہے کہ اصل جو زندگی ہے وہ انسان کی آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی تو اس کی تیاری کے لیے اور اس آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا کہ اس دن کی کیفیت کیا ہوگی۔ جیسا کہ سورہ انفطار کے اندر ہے کہ وہ دن جب آئے گا تو اس دن کے جو تغیرات ہیں اور اس دن کی جو تبدیلیاں ہیں وہ کیا کیا ہوں گی۔ انفطار کے معنی آتے ہیں پھٹنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت اس سورہ کی شروع فرمائی کہ اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا کے معنی آتے ہیں جب، سما کہتے ہیں آسمان کو، السماء، اور اسی کا جو پلورل آتا ہے وہ سماوات۔ انفطرت، انفطرا کے معنی آتے ہیں پھٹ جانا۔ انفطرا کا جو صیغہ ہے وہ جو ورڈ ہے یہ پاسٹ کا ہے، پھٹ گیا۔ لیکن گرامیٹیکلی عربک گرامر کے اندر اذا جب آتا ہے پاسٹ کے صیغے پر، پاسٹ کے ورڈ پر، تو اس کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ فیوچر سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ نہیں کریں گے جب آسمان پھٹ گیا، کیونکہ ابھی قیامت آئی نہیں، آنے والی ہے۔ تو اس کے تعلق سے کہا جا رہا کہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا، تو کہا اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ تو فیوچر کا ترجمہ کریں گے جب آسمان پھٹ جائے گا۔ تو عربی گرامر کی وجہ سے اس میں یہ تبدیلی ہوگی، ورنہ تو پھر ترجمہ یہ اگر کیا جائے کہ جب آسمان پھٹ گیا تو پھر غلط ہوگا، اس لیے کہ ابھی آسمان پھٹا نہیں، جب قیامت آئے گی اس دن ہوگا یہ عمل۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، کہ جس دن تشقق السماء، آسمان پھٹ جائے گا۔
بادلوں کی شکل میں، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے اتر جائیں گے۔ تو قیامت کو جو دن ہوگا اس دن آسمان پھٹ پڑے گا اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر بھیجے جائیں گے۔ دوسری آیت ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کوكب کی جمع آتی ہے کواکب، ستارے۔ انتصر، انتصر کے معنی آتے ہیں بکھر جانا، ٹوٹ جانا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، یعنی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ جو تغیرات ہے یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں، آسمان کا پھٹ پڑنا، ستاروں کا بکھر جانا تو معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ قاریعہ کے اندر ہے القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ انسانوں کا حال جو ہے بڑا عجیب و غریب ہوگا، پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق وہ بالکل بے وزن ہو جائے گی۔ تو تغیرات جو قیامت کے اندر ہوں گے، جو تبدیلیاں پیش آئیں گی، جو چینجز ہوں گے، وہ بہت بڑی سطح سے اور بہت بڑے معیار کے ہوں گے۔ تو وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ تیسری آیت ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، بحرن کے معنی آتے ہیں سمندر، اسی کا جو پلورل ہے وہ بحار، سمندر۔ جب سمندر فجرت، فجر یفجر تفجیر کے معنی آتے ہیں پھاڑ دینا۔ تو وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، یعنی سمندر ملا دیے جائیں گے، پھاڑ دیے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ ملا دیے جائیں گے۔ دراصل جو سمندر ہے جیسے بحر ہند ہے، بحر عرب ہے، اور اٹلانٹک ہے، اسپیسیفک اوشن ہے، الگ الگ جو سمندر کہے جاتے ہیں، جو بعض کنٹریز کو لگتے ہیں بعض کو نہیں لگتے۔ قیامت کا جو دن ہوگا اس دن یہ سارے جو سمندر ہوں گے وہ ملا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا کہ وہ سمندر جو دونوں ملے ہوئے چلتے ہیں، جہاں پر ایک طرف میٹھا پانی اور ایک طرف کھارا پانی چلتا ہے، یہ دونوں کے اندر جس کو سورہ رحمان کے اندر ذکر کیا گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر ایک ساتھ چل رہے ہیں اور دونوں کے درمیان ایسی آڑ ہے کہ جو دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں، نہ اس کا پانی اس میں نہ اس کا پانی اس میں ملتا ہے۔ تو ایسے جو سمندر ہیں یہ بھی فجرت، بالکل ملا دیے جائیں گے، یعنی سارا سمندر کا پانی ملا دیا جائے گا۔ اور اسی کے ذیل میں مفسرین نے کہا کہ سمندر کا پانی پھیل پڑے گا، پھیل جائے گا، اور یہاں تک کہ سمندر جیسا پانی بھی خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، سمندر سوکھ جائیں گے۔ جبکہ اس کی گہرائی کیسی ہے، بعض جگہ 3-4 کلومیٹر کی گہرائی ہے، اس سے زیادہ کی گہرائی سمندر کے اندر ہے، اور اتنے جو ہے مقدار پانی لیا ہوا سمندر۔ لیکن وہ دن آئے گا کہ جس دن سمندر کا پانی بھی سوکھ جائے گا، خشک ہو جائے گا، اس کا پانی بھی جو ہے ملا کے ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی، ایک طرف آسمان میں تبدیلی ہو رہی، دوسری طرف ستاروں میں تبدیلی ہو رہی، اور تیسری طرف سمندروں کے اندر تبدیلی ہو رہی۔ چوتھی آیت ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، زمین کے اندر تبدیلی ہو رہی، کیونکہ بڑی مخلوق ہے کہ انسان سر اٹھائے گا آسمان نظر آئے گا، سفر کرے گا اسے بحری راستے ملیں گے، سمندری، یا زمین پہ چلے گا تو اس کے خشکی ملے گی۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو اسے بار بار نظر آئے گی، اور بڑی مقدار کے اندر، بڑے معیار کے اندر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھی ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ تبدیلی اور تغیرات ہوں گے۔ تو آسمانوں سمندروں کے بعد جو تبدیلی ہوگی وَإِذَا الْقُبُورُ، زمین کے اندر تبدیلی ہوگی جب قبریں کھول دی جائے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبر کی جمع آتی ہے قبور، کہ جب قبریں بعثرت، بعثر یبعثر بعثرتن، باب فعلل، فعلل سے ہے،
اس کے معنی آتے ہیں کھول دیا جانا، یعنی جتنے مردے ہیں وہ سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ بعض نے لکھا کہ جتنے خزینے اور خزانے ہیں وہ سب جو ہے سونے چاندی کے باہر ڈال دیے جائیں گے۔ تو زمین جتنی ہوگی اپنے خزانوں کو باہر ڈال دے گی، جیسا کہ قرآن نے کہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا سورہ زلزال کے اندر، کہ زمین اپنے بوجھوں کو، کہ اس میں جو بوجھ ہے، چاہے وہ انسانی بوجھ ہوں جس کو دفن کیا گیا، یا سونے چاندی کے بوجھ ہوں، وہ سارے بوجھ اخرجت زمین نکال کے باہر ڈال دے گی۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی جو وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ جب قبریں کھول دی جائیں گی، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی تو سارے انسان جن کو دفن کیا گیا وہ سب کو میدان حشر کی طرف جمع کیا جائے گا، سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 آیتیں ذکر فرمائی کہ جس میں آسمان جیسی عظیم الشان مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، اور پھر ستارے جو کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ زمین جیسے بڑے، اور تیسری طرف سمندر کہ جو ایک بہت بڑا حصہ پانی لیے ہوئے ہیں، اور چوتھی طرف زمین خشکی ہے، یہ چاروں کے اندر بھی تغیرات ہوں گے، گویا کائنات زیر و زبر ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر ایسا زلزلہ اور دنیا کے اندر ایسی تبدیلی ہو جائے گی کہ اب یہ چیزیں باقی نہیں رہیں گی۔ باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ تو بدلتی رہتی ہیں، جیسے دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، انسانی زندگی ہے، یہ ساری تو روزمرہ اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر روزمرہ تبدیلی ہوتی ہے۔ لیکن انسان سالوں سے جو دیکھتا ہے، برسوں سے جو دیکھتا ہے، وہ ایک آسمان ہے جس میں تبدیلی نظر نہیں آتی، زمین ہے جس میں تبدیلی نظر نہیں آتی، ستارے ہیں جس میں تبدیلی نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو تم دیکھ رہے ہو برسوں سے، ایسی چیزوں کے اندر بھی تبدیلی ہو جائے گی قیامت کی وجہ سے۔ تو یہ جو قیامت ہے اس کا منظرنامہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز پیش آنے والی ہے، کہ جس کی وجہ سے بڑی چیزوں کے اندر تبدیلی ہوگی۔ ان 4 چیزوں کے بعد اللہ نے جو ذکر فرمایا 5ویں چیز، علمت نفس ما قدمت واخرت۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو 4 چیزیں تھیں وہ شرط کے طور پر تھیں، اب یہ 5ویں چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ جزا کے طور پر ہے، کہ جب یہ 4 چیزیں ہو جائے گی کہ زمین و آسمان میں تبدیلی ہوگی، سمندر اور ستاروں میں تبدیلی ہوگی، اور انسان بالکل میدان حشر میں جمع ہو جائے گا، علمت نفس، اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا اپنے لیے آگے بھیجا ہے اور کیا اس نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ تو علمت، علما یعلم کے معنی آتے ہیں جاننا، نفس، نفس یعنی مراد ہر شخص، علمت نفس ہر شخص جان لے گا، ما قدمت کیا اس نے آگے بھیجا ہے، وَأَخَّرَتْ اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ تو قدم یقدم تقدیم کے معنی آتے ہیں آگے بھیجنا، آگے کرنا، اور اخر یؤخر تاخیر کے معنی آتے ہیں پیچھے چھوڑنا، پیچھے کرنا، یعنی اس کا اگلا پچھلا سب اس کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو اور اسی ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے انسان تھوڑا سا دیکھ لے، غور کر لے، یہ انالائز کر لے کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل آخرت کے لیے تم نے کیا عمل تیار کیا ہے، اور کیا عمل تم چھوڑ کے دنیا سے جاؤ گے۔ تو علمت نفس ہر آدمی جان لے گا، ما قدمت کہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے، چونکہ انسان کے جانے سے پہلے اس کے عمل آگے جائیں گے، اس کی نمازیں ہیں، اس کے روزے ہیں، اس کی زکوٰۃ ہے، اس کا حج ہے، اس کے صدقے خیرات ہیں، اس کا انسانوں کے ساتھ سلوک ہے، اور اس کا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، بندوں کے متعلق اور حقوق ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ما قدمت کیا اس نے آگے بھیجا ہے، وما اخرت اور پھر وہ جب دنیا سے جائے گا تو کیا چھوڑ کے جا رہا، کس عمل کو وہ چھوڑ کے جا رہا۔
علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں یہ چیز بھی ہے ما قدمت و اخرت کے اندر، کہ ایک تو یہ کہ آدمی کوئی اچھا کام کرے تو یہ اچھا کام اس کے نفع کا ذریعہ ہوگا، اخرت، اور یہ ہے کہ وہ اچھا کام اتنا ہے کہ لوگ بھی اس کو کرنے لگ جائیں، لوگوں کے اندر بھی وہ چیز چل پڑے اور لوگوں کو بھی اس کے ذریعے سے نفع ہو، تو یہ جو چیز چھوڑ کے جائے گا وہ اچھی چیز چھوڑ کے جائے گا، تو گویا خود بھی اس نے اچھا کام کیا، ما قدمت وما اخرت، اور جو کیا تھا لوگوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا، لوگوں نے بھی اس کو پسند کیا، لوگوں کے اندر بھی وہ چیز چل پڑی اور لوگ بھی اس کو جو ہے آگے چلانے لگے۔ جیسے کوئی اسلامک اسکول کھول کے گئے اور جب تک رہے اچھی سی محنت کرے، اور اس کے بعد یہی اثاثہ اور یہ سرمایہ یہ دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ان کے جو وارثین ہیں انہوں نے اس کو سنبھالا، اس پراپرٹی کو، اور اس کو ڈیولپ کیا، اور اس کے ذریعے سے ہزاروں انسانوں کی تربیت کا، نسلوں کی، بچوں کی تربیت کا اور تہذیب کا یہ ذریعہ بن گیا۔ تو اب یہ چیز چھوڑ کے جو گئے ہیں اخرت، یہ ان کے لیے نفع کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اچھی چیز اختیار کرا اور وہ چیز چھوڑ کر گیا، تو بعد میں آنے والے جتنے لوگ اس کو اختیار کریں گے ان سب کا ثواب بھی پہلے والے کو ملے گا۔ اور اگر کسی نے برا عمل کیا اور برے عمل کو اس نے چھوڑ کر گیا، تو جتنے لوگ اس کو اختیار کریں گے ان سب کا وبال اور نقصان بھی اس کو ہوگا۔ فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ تو اس لیے کوئی اچھی چیز اگر آدمی چھوڑ کے جائے جس کو لوگ بعد میں چل کے اختیار کریں، تو اس کا ثواب بھی اس کے حصے میں ہو۔ تو ایسے رسم و رواج، ایسے بدعات، ایسے خرافات، دین کے اندر ایسی نئی نئی چیزیں ایجاد کر دینا جس سے آدمی کی جو ہے آخرت نقصان ہو جائے، تو یہ صرف اس کی آخرت نہیں ہوگی، جتنے کریں گے ان کی بھی گئی، ان کا وبال بھی اسی کے سر پہ پڑے گا۔ وَعَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جان لے گا، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ ما قدمت، کیا اس نے آگے بھیجا ہے، وما اخرت، اور کیا اس نے جو ہے پیچھے چھوڑا ہے۔ 6ویں آیت ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے بہت انسان کو سادے انداز میں، بہت پیارے انداز میں، بڑے شفقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم، اپنے کریم رب کی طرف سے۔ یا ایھا، یا تو حرف ندا ہے بلانے کے لیے یا تو پکارنے کے لیے، انسان اس کے اندر سب شریک ہیں، ایک جنرل ورڈ ہے انسان، سب اس کے اندر آ جائیں گے، مسلمان، غیر مسلم، سب اس کے اندر شامل ہے۔ ما غرک، ما جو ہے یہ جو ورڈ ہے یہ کوشچن کے لیے، سوال کے لیے، ما کیا چیز، غرہ، غرہ کے معنی آتے ہیں دھوکے میں رکھنا، دھوکے میں ڈالنا، کسی چیز سے کاٹ دینا، بھلا دینا، غرہ کے معنی آتے ہیں۔ غرکا، یہ جو کاف ہے یہ ضمیر ہے، بربک الکریم، اپنے کریم رب کی طرف سے۔ رب کے معنی پالنہار کے، پروردگار کے آتے ہیں۔ کریم، کریم کے معنی انتہائی کرم کرنے والا، انتہائی مہربانی کرنے والا، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، رب کے سلسلے میں، کریم پروردگار کے سلسلے میں کیا چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا ہے؟ یعنی آخر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تو نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دیا، تو اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ کے احکام کی لاپرواہی کرنے لگا اور اس کی بتلائی ہوئی تعلیمات سے ہٹ کر کسی اور چیزوں کے اندر مشغول ہو گیا۔ ما غرک، آخر کیا چیز ہے جس نے تجھ کو اللہ سے کاٹ کے دوسرے میں لگا دیا، اللہ سے بھلا کے دوسرے کے اندر لگا دیا۔ تو ما غرک بربک الکریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے شفقت کے ساتھ، بڑی محبت بھرے لہجے کے اندر انسان کو مخاطب فرمایا کہ انسان آخر کیا چیز ہے کہ تجھے تو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تھی، تجھے تو میری بندگی کے لیے بھیجا گیا تو اس پہ جمنا چاہیے تھا، اور سب سے زیادہ یعنی میرے اپنے احکام کے اندر
میری اپنی جو ہے تعلیمات کے اندر تجھے مشغول ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے ہٹ کر، اس سے کٹ کر تو دوسرے کے اندر مشغول ہو گیا، تو آخر کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھ کو مجھ سے ہٹا کر دوسرے میں لگا دیا؟ غما غرقا، کیا چیز تجھ کو دھوکے میں ڈالی ہوئی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو جو چیز دھوکے میں ڈالی ہوئی ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے کریم رب کو چھوڑ کر دوسرے میں لگا ہوا ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی جہالت ہے، انسان جاہل ہے۔ انہو کانا ظلوما جہولا، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ انسان بڑا ظالم بھی ہے، بڑا جاہل بھی ہے۔ تو اس کی ایک تو جہالت ہے، الٹریسی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ واقعی رب ہوتا کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اس کی عظمت و جلال کیا ہے، اس کی شان اور علو مرتبت کیا ہے، اور اس کی شان کبریائی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کا جو انٹروڈکشن ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، وہ انسان کے سامنے نہیں ہے، انسان جاہل ہے۔ اور انسانوں کے سامنے دنیا کی چمک دمک ہے، دنیا کے ساز و سامان کا تعارف ہے، یہاں کا انٹروڈکشن ہے، تو انسان اس کے اندر لگا ہوا ہے، اس کے نفع نقصان کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کی چمک دمک نے اس کو غافل کر دیا۔ تو اصل جو چیز تھی جس سے انسان اپنے آپ کو لگانا چاہیے تھا، وہ چیز سے دور کر دیا۔ تو اللہ نے اسی کو کہا ما غرک، آخر کیا چیز ہے تجھ کو اپنے کریم رب کی طرف سے دھوکے میں ڈالی ہوئی؟ یعنی تم میری طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتا؟ میری طرف آنا چاہیے، میری طرف متوجہ ہونا چاہیے، میرے حکم پر آدمی کو 100%، 100% چلنا چاہیے، لیکن کیوں مجھ سے غافل ہو کے زندگی گزار رہا؟ تو ایک چیز تو علماء نے لکھی ہے کہ آدمی کی جہالت، اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرم فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نرمی ہے، بردباری، حلم جس کو بولتے ہیں، یعنی گناہوں پر فوری سزا نہ دینا۔ تو یہ جو گناہوں پر فوری سزا نہیں مل رہی، تو اس کی وجہ سے انسان غفلت میں ہے۔ اگر فوری سزا ملتی، آنکھ نے گناہ کیا آنکھ کو سزا ملتی، کان نے گناہ کیا کان کو سزا ملتی، زبان نے گناہ کی زبان کو سزا ملتی، تو جس اعضاء سے جس چیز سے بھی نافرمانی ہوتی اس کو فوری سزا ملتی تو آدمی فوری سمجھ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سزا کا معاملہ نہیں رکھا، بلکہ جزا اور سزا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی کرم فرمائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ بندے اگر توبہ کر لیں تو ان کے گناہوں کو، ان کی نافرمانی کو، ان کی معاصی کو معاف کر دو۔ تو یہ جو اللہ کی کرم فرمائی ہے، اس کرم فرمائی نے، اللہ کی جو نرمی نے انسان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور واقعی انسان حقیقت میں غلط فہمی کے اندر، انسان بہت بڑی غلط فہمی کے اندر ہے، بہت بڑے دھوکے کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں کی چند روزہ زندگی کو اس نے اپنے لیے بہت کچھ پلاننگ، منصوبہ بندے، اور یہاں بہت کچھ اس نے کرنے کے لیے کر رکھا ہے، جبکہ اس کو خود نہیں پتا کہ اس کی عمر ہے کتنی، اور جو چیز اس کی اصل آخرت کی ہے، جہاں پر اس کو پلاننگ کر کے وہاں کی چیزیں تیاری کرنی چاہیے، اس سے وہ غافل ہے۔ مولانا معذرت چاہتا ہوں، 1-2 منٹ میں میٹنگ اینڈ ہو جائے گا۔ میں تمام سامعین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پھر سے اس میٹنگ کو جوائن کر لیجیے، کیونکہ سبسکرپشن کمپلیٹ ہو چکا تھا 40 منٹ کے سیشن میں۔ یہ اس میٹنگ اینڈ ہو جائے گا۔ میں تمام سامعین سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پھر سے اگر میٹنگ اینڈ ہو گئی تو امیڈیٹلی آپ میٹنگ جوائن کر لیجیے۔ جی جی انشاءاللہ۔ اس لیے یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کل قیامت کے دن یہ پوچھے کہ یحییٰ کہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے تو دھوکے میں پڑا ہوا تھا، مجھ سے غافل تھا، تو میں کہوں گا کہ اللہ آپ کی جو کرم فرمائی ہے، آپ کے گناہوں پر ستاری کا اور غفاری کا جو معاملہ ہے، معاف کرنے کا، کہ اس غفاری اور ستاری کی وجہ سے میں دھوکے میں پڑا ہوا تھا۔ ابو بکر وراق بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور ان کی جو پردہ پوشی ہے، گناہوں کو چھپا دینا، گناہوں کو معاف کر دینا، نرمی کا معاملہ کر دینا، اس معاملے نے انسان کو دنیا کے اندر غافل کر رکھا ہے، کہ انسان غفلت کے اندر ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی میری زندگی بہت باقی ہے، ابھی میں بہت کچھ آگے کر لوں گا، گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی غفلت میں ہے۔
ورنہ تو اللہ رب العزت کی ذات انسان کے انتظار میں ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو، اور اللہ رب العزت چاہتے بھی ہیں کہ انسان کی بندگی پر اپنی عنایتوں کو، اپنی نوازشوں کو اور اپنی کرم فرمائیوں کو انسانوں کے اوپر لٹا دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کی ستاری نے اور پردہ پوشی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔